کالج کے لڑکے سیر کرنے گئے سمندر کی تو ملا سے مذاق کیا بابا سائنس پڑھی کہ نہیں، جغرافی آتی کہ نہیں، حساب پڑھا کہ نہیں، کمپیوٹر پڑھا کہ نہیں، بابا تم نے نہ یہ سیکھا نہ یہ سیکھا نہ یہ سیکھا، او بابا آپ نے اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی، بابا خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں سمندر میں آ گئی طغیانی، پانی کشتی کے اندر، ہوا کے تھپیڑے۔ بابا نے کہا او بچوں تم نے بہت کچھ سیکھا، کمپیوٹر سیکھا ہوا ہے، تم نے جناب سائنس پڑھی ہوئی ہے اور تم نے بڑی بڑی ڈگریاں لی ہوئی ہیں، یہ بتاؤ تم نے تیرنا سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ بچوں نے کہا بابا ہم نے تو تیرنا نہیں سیکھا۔ بابا نے کہا میں نے تو آدھی زندگی ضائع کی تھی، تم نے ساری ضائع کر دی۔ ہم نے ساری ڈگریاں لے لی اور سارے ہم نے ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر اور سب کچھ پڑھ لیا، اگر ایمان نہ سیکھا تو کچھ بھی نہ سیکھا، ایمان بنے گا تو پھر عمل کا شوق آئے گا، ایمان بنے گا تو اخلاق اچھے ہوں گے، ایمان بنے گا تو پھر گناہ کو چھوڑے گا، پھر جھوٹ کو چھوڑے گا، پھر رشوت کو چھوڑے گا، پھر سود کو چھوڑے گا، پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی، پھر فراڈ نہیں کرے گا، پھر دھوکہ نہیں دے گا، پھر خیانت نہیں کرے گا، پھر تھوڑے لوگ بڑے بڑے کام کر جائیں گے، ایک محکمہ بڑے بڑے کام کر جائے گا۔ اگر ایمان کمزور ہے تو محکمے پر محکمے بنانے پڑیں گے، بندے پر بندہ رکھنا پڑے گا، محکمے پر محکمہ بنانا پڑے گا، لیکن مسئلے پھر بھی حل نہ ہوں گے کیونکہ ایمان بگڑا ہوا ہے، اس لیے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، اس لیے معاملات بگڑے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی نے نا بکرا خریدا، ایک ملازم کو رکھا کہ روزانہ آدھا کلو ملائی بکرے کو کھلانی۔ آدھا کلو ملائی کس کو کھلانی؟ اب جناب وہ بگڑا ہوا، اللہ کا خوف نہیں، آخرت کی فکر نہیں، جنت کا شوق نہیں، جہنم کا خوف نہیں، اللہ کی پہچان نہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ آدھی ملائی خود کھا جاتا تھا، آدھی بکرے کو کھلاتا تھا۔ کسی نے شکایت کر دی کہ یہ بندہ جو ہے نا تمہارا ملازم آدھی ملائی خود کھا جاتا ہے، انہوں نے کہا اچھا۔ اس نے ایک اور بندہ رکھا کہ تم اس بندے کی نگرانی کرو، یہ ساری ملائی کس کو جانی چاہیے؟ بکرے کو۔ اب وہ بھی بگڑا ہوا تھا، اس کا بھی ایمان کوئی نہیں، اس کو بھی اللہ کا خوف کوئی نہیں، آخرت کی فکر کوئی نہیں، وہ بھی ساتھ مل گیا۔ پہلے بکرے کو جاتی تھی آدھی ملائی، اب تے آئی۔ پھر شکایت ہو گئی کہ بھئی یہ تو وہ بھی ساتھ مل گیا۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اس نے ایک اور بندہ مقرر کیا، تم اس کی نگرانی کرو، یہ اس کی نگرانی کرے، ملائی ساری بکرے کو جائے، وہ بھی ساتھ مل گیا۔ ہوتے ہوتے اتنے بندے ہو گئے کہ ملائی ساری خود کھا جاتے تھے، ملائی کا جو شاپر تھا نا وہ بکرے کے منہ پہ مل دیتے تھے۔ مسئلوں کا حل محکمے پہ محکمہ بنانا نہیں ہے میرے بھائیو، کیمرے لگانا یہ مسئلوں کا حل نہیں ہے میرے بھائیو۔ ٹھیک ہے، منع نہیں کر رہے، اصل تو ایمان ہے، اللہ کا خوف ہے، آخرت کی فکر ہے، اللہ کا ڈر ہے، جنت کا شوق ہے، جہنم کا خوف ہے، قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ بتاؤ زندگی کہاں گزاری، بتاؤ جوانی کی طاقت کہاں لگائی، بتاؤ مال کہاں سے کمایا، بتاؤ مال کہاں خرچ کیا، بتاؤ علم پر کیا عمل کیا، بتاؤ ان آنکھوں سے کیا دیکھا، بتاؤ اس زبان سے کیا بولا، ان کانوں سے کیا سنا، تمہاری رات کہاں گزرتی، تمہارا دن کہاں گزرتا، تمہاری شام کہاں گزرتی۔ یہ سب لکھا جا رہا ہے، سب پوچھا جائے گا، ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ وہ دن آنے والا ہے کہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ رونے لگ پڑے۔ عبداللہ بن مسعود اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ موت اپنی سختیوں سمیت آ پہنچی، جس سے تو بڑا بھاگتا بھدکتا تھا، موت آ پہنچی۔ عبداللہ بن مسعود اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور رو پڑے، ہونے لگے ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی۔ تبلیغ محنت ہے، کاروبار سے منع نہیں کر رہے بھائی، پہلے ایمان تو سیکھ لو۔ وزیر بننے سے منع نہیں کر رہے بھائی، پہلے ایمان تو سیکھ لو۔ پھر وزیر بننے کا شوق نہیں ہوگا، پھر تو زبردستی وزیر بنایا جائے گا۔ پھر حاکم بننے کا شوق نہیں ہوگا، پھر تو اس کو زبردستی بنایا جائے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ پوچھو نہیں ہے۔ ایمان بنے گا
फिर अमल का शौक आएगा, अमल का शौक आएगा, अमल की जिंदगी बनेगी, फिर अल्लाह राजी होंगे। अल्लाह राजी होंगे तो चार अलामतें बताई, चार अलामतें बताई। जब अल्लाह राजी होते हैं, अच्छा अल्लाह सबसे पहली बात अल्लाह अच्छे हुक्मरान देते हैं जिनका ईमान मजबूत होता है, जिनको आखिरत की फिक्र होती है, जिनको इंसानियत की हमदर्दी होती है। अल्लाह ऐसे हुक्मरान अता फरमाते हैं। जो अल्लाह राजी होते हैं, माल सखियों के हाथ में जाता है, जो अपनी ख्वाहिशात पे खर्च नहीं करते, जो तकरीबात और फंक्शनों पे नहीं, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। जब अल्लाह राजी होते हैं, बारिशें वक्त पर होती हैं और जरूरत के मुताबिक होती हैं। जब अल्लाह राजी होते हैं, मर्द हुक्मरान होते हैं, मर्द हावी होते हैं। और जब ईमान कमजोर होता है और जब अमाल जिंदगी में नहीं होते, जब गुनाहों वाली जिंदगी होती है, अल्लाह नाराज होते हैं। जब अल्लाह नाराज होते हैं, चार अलामतें बताई हदीस में, चार अलामतें बताई। जब अल्लाह नाराज होते हैं, ना अहल हुक्मरान, ना अहल हुक्मरान जिनको कोई अल्लाह का खौफ नहीं, कोई आखिरत की फिक्र नहीं, कोई इंसानियत की हमदर्दी नहीं, कोई अपने मुल्क से खैरखाही नहीं, जिनके सामने अपनी गरज है, अपनी ख्वाहिश है, अपना पेट है और अपना पेट भरना है, माल को जमा करना है, जिनके सामने अपनी ख्वाहिशात होती हैं, ऐसे नाअहल हुक्मरान मुसल्लत हो जाते हैं। जब अल्लाह नाराज होते हैं, बारिशें वक्त पर नहीं होती, बेवक्त होती हैं, जरूरत से जायद होती हैं। जब अल्लाह नाराज होते हैं, माल बखीलों के हाथ में जाता है, जो ख्वाहिशात पे खर्च करते हैं, तकरीबात पे खर्च करते हैं, फंक्शनों पे खर्च करते हैं, दिखलावे पे खर्च करते हैं और सही मसरफ पे खर्च नहीं करते, सही मसरफ पे खर्च नहीं करते। वो अजीब बात, एक अजीब बात है। ऐसी कहावत है, हाँ, 5,000 का नोट और 10 रुपए का नोट, 5,000 का नोट और 10 रुपए का नोट, इनकी आपस में हुई मुलाकात। जब आपस में हुई तो 10 रुपए के नोट ने 5,000 के नोट वाले से पूछा, अरे तुम कहाँ रहते हो, नजर नहीं आते, कहाँ होते हो? उसने कहा मैं तो बड़ी बड़ी जगहों पर होता हूँ, बड़ी बड़ी तकरीबात में होता हूँ, बड़े बड़े मालदारों के पास होता हूँ, बड़े बड़े अफसरों के पास होता हूँ, बड़े बड़े वजीरों के पास होता हूँ। तो तुम कहाँ होते हो? 5,000 के नोट ने 10 रुपए के नोट से पूछा, तुम नजर नहीं आते, तुम कहाँ होते हो? उसने कहा मैं मस्जिद का जो गल्ला ना चंदे वाला, उसमें होता हूँ। तौबा तौबा। जब अल्लाह नाराज होते हैं, माल बखीलों के हाथ में जाता है। हाँ, जब अल्लाह नाराज होते हैं, बारिशें बेवक्त होती हैं, वक्त पे नहीं होती हैं, जरूरत से जायद होती हैं। जब अल्लाह नाराज होते हैं, मर्द नहीं औरतों की चलती है, औरतें हुक्मरान, औरतें हावी हो जाती हैं। तबलीग मेहनत है, ईमान की, ईमान है लेकिन कमजोर है, इसको मजबूत करना है। जैसे आजकल जो है ना, जब लोग कहीं जाते हैं ना, जाती एक सवाल करते हैं अक्सर लोग, पता क्या कहते हैं? चार्जर है, चार्जर। मेरी बैटरी क्या हो गई? आज ईमानी बैटरी कमजोर है, जो फजर में मस्जिद में नहीं ले जा रही, ईमानी बैटरी कमजोर है, अजान पे दुकान नहीं बंद करवा रही, ईमानी बैटरी कमजोर है, रमजान में रोजा नहीं रखवा रही, ईमानी बैटरी कमजोर है, इसलिए सच बोलना मुश्किल हो रहा है, झूठ बोलना आसान हो रहा है। एक साहबी ने अर्ज किया, हुजूर मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? फरमाया हो सकता है। हुजूर मुसलमान बखील हो सकता है? फरमाया हो सकता है। हुजूर मुसलमान झूठ बोल सकता है? फरमाया नहीं, ईमान वाला झूठ नहीं बोला करता। जब ईमान मजबूत होगा, झूठ नहीं बोलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ फरमा है और आपकी टेक लगी हुई है और आपने फरमाया मैं तुम्हें कबीरा गुनाहों में से बड़े गुनाह बताऊं? कबीरा गुनाह नहीं, कबीरा गुनाहों में से भी बड़े, अकबरुल कबाइर। साहब ने अर्ज किया, हुजूर बतलाएं। 3 गुनाह गिनवाए। पहला गुनाह गिनवाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, यह कबीरा गुनाह में से बड़ा गुनाह। दूसरा गुनाह गिनवाया, माँ बाप की नाफरमानी करना, यह कबीरा गुनाह में से बड़ा गुनाह। अब तीसरा गुनाह गिनवाने लगे तो आपने टेक छोड़ दी, आप आगे हो गए और फरमाया झूठी गवाही देना, झूठी गवाही देना, झूठी गवाही देना। साहबी फरमाते हैं आपने जुमला इतना दोहराया कि हम दिल ही दिल में कह रहे थे काश हुजूर खामोश हो जाए। हाँ, जब ईमान बनेगा फिर आदमी झूठ नहीं बोलेगा। हाँ, फिर कमाइयां पाकीज़ा होंगी। एक हराम का लुकमा है, 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं होंगी। बैतुल्लाह का गिला पकड़ के चीख रहा है, या रब। अल्लाह फरमाते हैं मैं दुआ कहां से कबूल करूं? खाना तो हराम है, पीना तो हराम है, लिबास तो हराम है, दुआ कहां से कबूल करूं? कोई सुअर का गोश्त नहीं खाता, क्योंकि हराम। कोई गधे का गोश्त नहीं खाता, क्योंकि हराम। कोई कुत्ते का गोश्त नहीं खाता, क्योंकि हराम। ओ मेरे भाई, जिसे सुअर का गोश्त हराम है, कुत्ते का, गधे का गोश्त हराम है, ओ मेरे भाई, ये हराम के पैसों से बकरे का गोश्त भी हराम है।
پیسے حرام کے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں، گوشت حلال کا تلاش کر رہا ہے۔ برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں۔ بکری 1-2 بچے دیتی ہے اور کتیا 8-10 بچے دیتی ہے، ریوڑ بکروں کے نظر آتے ہیں، کبھی کتوں کا ریوڑ نظر نہیں آتا، کیونکہ برکت حلال میں ہے، برکت حلال میں ہے۔ ہاں، آج لوگ برکت نہیں چاہتے، برکت نہیں چاہتے، کثرت تلاش کرتے ہیں۔ کہاوت ہے، فاختہ چھوٹی لیکن حلال، چیل بڑی لیکن حرام۔ فاختہ اور چیل درخت پہ بیٹھی تھی، شکاری بندوق لے کے پہنچا، فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا، مارے گا، شکاری آ گیا۔ چیل نے کہا تو بھاگ، تجھے مارے گا، میں حرام ہوں، تو حلال ہے، تجھے مارے گا، میں کیوں بھاگوں؟ فاختہ نے کہا میری مان، اس نے مجھے نہیں مارنا، اس نے تجھے مارنا ہے، نکل لے۔ ابھی ان کی بات چیت چل رہی ہے، اسے مارا نشانہ چیل کو، اور چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی۔ فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا۔ آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، موٹے مال کو دیکھتے ہیں۔ کس کو دیکھتے ہیں؟ ہاں او بھائی، 2000 حلال کے، 2 لاکھ حرام کے، یہ برکت 2000 میں ہے، 2000 میں ہے۔ 2000 کی چارپائی حلال کے پیسوں کی، 2 لاکھ کا بیڈ حرام کے پیسوں کا، مزے کی نیند جو آئے گی یہ 2000 کی چارپائی پہ آئے گی۔ 2 مرلے کا مکان حلال کے پیسوں کا، 4 کنال کا بنگلہ حرام کے پیسوں کا، گھر میں جو سکون ہوگا، ہاں مزے کی زندگی، وہ تو 2 مرلے کے مکان میں ہوگی۔ حلال 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 حرام بکرے اور کتے میں نہیں ہے، ہر چیز میں حلال حرام ہے، ہر چیز میں حلال حرام ہے۔ ہاں، جب ایمان بنے گا پھر حلال حرام کی تمیز آئے گی، ہاں پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی۔ آپ نے فرمایا برکت والی کمائی اس کی ہوگی، پاکیزہ کمائی اس کی ہوگی، جو بات کرے تو سچ بولے۔ وہ تاجر جن کے کاروبار میں 7 باتیں ہوں گی، ان کا کاروبار برکت والے اور کمائیاں پاکیزہ ہوں گی۔ بات کریں تو سچ بولیں، وعدہ کریں تو پورا کریں، امانت رکھی جائے تو ادا کریں، سودا بیچیں تو خام خام کی تعریفیں نہ کریں، سودا خریدیں تو بلا وجہ اس میں عیب نہ نکالیں، اور چھٹی بات، کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کریں، 7ویں بات کسی سے حق لینا ہے تو اس پہ سختی نہ کریں۔ جس میں یہ 7 باتیں ہیں اس کا کاروبار پاکیزہ، اس کی کمائی برکت والی ہوگی۔ آپ نے فرمایا 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہوگا۔ جس میں ان 4 میں سے ایک ہے، اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے، جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے تو گالی دے، جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ پہ اتر آئے۔ جس میں یہ 4 باتیں ہیں فرمایا یہ پکا منافق ہے۔ جس میں ان 4 میں سے ایک ہے، اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے۔ سڑکوں سے، اچھی سڑکوں سے نہیں معاشرہ سنورتا۔ معاشرہ کب سنورے گا؟ جب ایمان مضبوط ہوگا۔ پیسوں سے معاشرہ نہیں سنورتا، اونچی بلڈنگوں سے معاشرہ نہیں سنورتا، پارک سے معاشرے نہیں سنورتے۔ معاشرہ کب سنورے گا؟ جب ایمان بنے گا، جب عبادات صحیح ہوں گی، جب اخلاق اچھے ہوں گے، معاف کرنا آئے گا، غصے کو پینا آئے گا، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھیں۔ آپ نے فرمایا کامل ایمان والا کون؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں وہ آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے، حسن اخلاق ہوں گے۔ آپ نے فرمایا جنت میں میرا پڑوس ملے گا کس کو؟ جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اخلاق کیا ہیں؟ سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، واعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دے دو، آتی من حرمک، جو نہیں پوچھتا اسے پوچھو، جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ، جو نہیں آتا اس کے پاس جاؤ۔ ہاں یہ اخلاق ہے، اس سے زندگیاں خوبصورت بنتی ہیں، اس سے گھروں میں جوڑ، میاں بیوی پہ جوڑ، ہاں گھروں میں محبتیں، گھر جنت بنتے ہیں۔